یہاں پر مختلف قسم کی جو عدالتیں بنانے کا بہت شوق ہے کہ ڈیفیمیشن کورٹ علیحدہ ہے، ڈرگ کورٹ علیحدہ ہے، ہر قسم کی کورٹ ہے. کیا باقی دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے یا باقی دنیا میں ایک ہی طرح کی عدالتیں ہوتی ہیں جو ان سب معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں؟ اس میں ثانوی سوال یہ ہے کہ ہماری جو ڈرگ کورٹس ہیں ان کے جو ججز ہیں وہ کیا اس فیلڈ میں بہت مہارت رکھتے ہیں؟ تیسری چیز ایک ہم نے یہ بھی سنی ہے کہ جب ڈرگ کورٹس میں ججز چھٹی پہ ہوتے ہیں ان کی جگہ جب ریگولر جج کو بٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ آن گوئنگ کیسز کا پتہ نہیں ہے، سو وہ اس کو طوالت دیتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ جب وہ جج جو اوریجنلی یہاں کا ہے وہ آئے گا، سنے گا، وہی فیصلہ کرے گا. سو اس کی وجہ سے یہ والی تکالیف بھی ہیں اب جو آپ لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں جس میں جو پہلی بات آپ نے کہی ہے اس میں ضرور ایڈ کروں گا. دیکھیں میڈیا کا بڑا ایک کلیدی رول ہے کسی بھی چینج میں، پاکستان میں خاص طور پہ. پاکستان میں میڈیا کی ویزیبلٹی بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ اسمارٹ فونز اور اپلیکیشنز، یوٹیوب چینلز، ان کی وجہ سے، آن لائن کی فیسلٹی کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی کی وجہ سے لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اس سے ایک فرق بھی پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں جی کام ہو جائے، میڈیا کو بھی ہم گولڈ میڈل بنائیں گے، کام ہونا چاہیے کیونکہ اس میں ملک کی بھی بہتری بھی ہے، انڈسٹری کی بہتری بھی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کی سپورٹ بہت ضروری ہے. یہ تو گوز ود آؤٹ سینگ کہ اٹس ویری مچ دیئر، نیڈس ٹو بی دیئر. اور اس میں یہ ایسے پروگرامز اچھے ہوتے ہیں ان دا سینس کہ آپ ڈیٹیل میں ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی بزنس کو صرف فائدہ ہو جائے گا ہم یہ چیز کر دیں. ایکچولی دیکھنا چاہیے کہ اس میں عوام کا، گورنمنٹ کا، بزنس کا سارے ایک ہولسٹک دیکھنا چاہیے اور اس میں وہ چیز کی جائے جس میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہو. لیکن خدا نہ خواستہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح فارما انڈسٹری ہے یا کوئی بزنس ہے تو وہ جیسے کوئی مجرم ہے اور باقی سارے جیسے فرشتے ہیں. ایک پورے طریقے سے دیکھنی چاہیے. تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ نے ڈرگ کورٹس کی بات کی ہے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اسپیشلائزڈ ڈرگ کورٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ پاکستان میں اینٹی ٹیررزم کورٹ، اینٹی کاؤنٹر فیٹنگ کورٹس، اینٹی کرپشن کورٹس، ڈیفیمیشن کورٹس، بہت قسم کے کورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. چلیں خیر، لاء میں لکھا ہوا ہے، آپ نے ایگزسٹ کر دیا. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ڈرگ کورٹ کا چیئرمین کوئی اپوائنٹ کرتے ہیں وہ متعلقہ ہائی کورٹ کرتا ہے. اسے چیئرمین بھی کہا جاتا ہے، جج بھی کہا جاتا ہے. کہ متعلقہ ہائی کورٹ ہے، فار ایگزامپل اگر ڈرگ کورٹ ہے لاہور کا تو اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یا ملتان کا ڈرگ کورٹ ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، کراچی کا ہے تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامینیٹ کرتے ہیں. اب نارملی یہ جب نامینیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ جب اب نامینیٹ کرنے کی باری ہو تو ایسا بندہ اویلیبل ہو جس کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے، بیکاز فیلڈ کا لمیٹڈ پرویو ہے. اور نارملی جو کورٹس میں کیونکہ لوور کورٹس جو ہیں کیونکہ وہیں سے جج آتے ہیں، اس میں سیشن جج آتے ہیں، ریٹائرڈ سیشن جج آتے ہیں، ایڈیشنل سیشن جج آتے ہیں. کیونکہ ڈرگ کورٹ ایگزسٹ کرتے ہیں تو ادھر تو دوائیوں کے کیس جاتے ہی نہیں ہیں اس وجہ سے. جس طرح دنیا میں ان جگہوں پہ جائیں گے، باقی ریگولر کورٹس میں بینچز بنے ہوتے ہیں جن میں یہ کیسز جاتے ہیں تو وہاں ایکسپیرینس ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہاں کیونکہ ڈرگ کورٹ آپ نے بنائے ہوئے ہیں اور وہ سیشن کورٹ کے پیرلل لیول پہ ہیں، تو جب آپ سیشن کورٹ سے ہی ججز کو لے کے ادھر اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کا پچھلا تو ایکسپیرینس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ایکسپیرینس، انلیس ان کا ذاتی کوئی ایکسپیرینس ہو لاء سے ریلیٹڈ یا کچھ ایز اے وکیل وہ پریکٹس کرتے رہے ہو تو علیحدہ چیز ہے، نہیں ہوتا. اب اس میں دوسرا ایشو آتا ہے جو آپ نے بات کی کہ جب چھٹی پہ چلے گئے ہیں تو کیا ہوتا ہے. دیکھیں ایک نارملی ڈرگ کورٹس میں جب بینچ بنتا ہے یا ڈرگ کورٹ میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، ایک اسپیشلسٹ وہ نارملی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپوائنٹ کرتے ہیں جو دوائیوں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن جورسڈکشن میں جج کا رینک اوپر ہے، اس کا نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ججز کا انفارچونیٹلی یہ آؤٹ آف اسپیک اور اس طرح کے اسمالر کیسز پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ جو ایکچوئل کیسز ہیں جو ان کو دیکھنے چاہیے، جس طرح کے جعلی ادویات کے ہیں، جس طرح کے اسمگلڈ ادویات کے ہیں، جس طرح لائسنس اور رجسٹریشن کے بغیر والی ادویات کے ہیں، جس طرح کوئی خدا نخواستہ اڈلٹریٹڈ یا کنٹامینیٹڈ دوائیوں کے ہیں جن کے جان لیوا پہ اثرات بھی ہیں اور یہ نہیں پتہ دوائی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اور عوام کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے اور عوام کی صحت کے ساتھ اور جان کے ساتھ بھی کھیلا جا رہا ہے، ان پہ ان کا ٹائم پھر کم لگتا ہے. اور پھر کیونکہ ان کورٹس میں پھر آگے پروگریس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. ایک جج اگر یہاں کے لگ گیا تو اس کو نظر نہیں آتا یار اس کے بعد میری پروموشن ہائی کورٹ ہوگی نہیں ہوگی. ریگولر سیشن کورٹ سے پروموشنز کی اور چیزوں کی اور گورنمنٹ کے ساتھ انٹریکشن کی اور دوسری ذمہ داریاں ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ کوئی اتنی اس طرح کی پوسٹ نہیں سمجھی جاتی کہ جی یہ بڑی اچھی پوسٹ ہے تو یہ میں لے لوں گا اور میں اچھے طریقے سے یہاں کام کروں گا تو میری کوئی پذیرائی بھی ہوگی اور ہوگی. تو وہ عام طور پہ ادھر پھر پرابلمز ہوتی ہیں اور کیسز جو سیریس نوعیت کے ہوتے ہیں جن کو جلدی ختم ہونا چاہیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے اور لوگ بھی انفارچونیٹلی پھنسے رہتے ہیں. جن کو صحیح سزا ہونی چاہیے وہ گورنمنٹ بھی بیچاری چکر مارتی رہتی ہے، گورنمنٹ کے لوگ بھی چکر مارتے رہتے ہیں کہ وہ سیریس کیسز جلدی اپنے منطقی انجام تک پہنچیں، جعلی ادویات اور اس طرح کے، لیکن وہ عام طور پہ پھر ایسا کئی دفعہ نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.